السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دل آشوب از کل مائدہ صفدر اوان آ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا گئی۔ تم کہاں تھے؟ میرا مطلب ہے تم کہاں سے آ گئے؟ وہ شوخی سے بولا۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ میں نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، میں کیوں ڈھونڈوں گی تمہیں؟ وہ مزید شوق ہو کر بولا۔ نہ میں نے خود دیکھا ہے، تم مجھے ہی تلاش کر رہی تھی، اب چھپا رہی ہو۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے۔ بالکل بھی نہیں، میرے پاس تو جیسے اس کام کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں۔ مانو یا نہ مانو، تمہاری نظریں مجھے ہی تلاش کر رہی تھی، کیونکہ میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ۔ لڑکیاں میری لکس کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ایکسکیوز می، کس خیال میں ہو تم؟ میں نے کہا نا، میں تمہیں نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا چلو مان لیتا ہوں، لیکن آج وہ تمہارا چشمہ پوش کزن کیسے آ گیا؟ بڑے دنوں بعد اپنے بل سے نکلا ہے۔ میں نے غصے سے جواب دیا۔ اس کے بارے میں کچھ مت کہنا، وہ صرف میرا کزن ہی نہیں، بہت اچھا دوست بھی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولا۔ ہاں، وہ تم لوگوں کی بے تکلفی اور ہنسی ٹھٹے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گھورا۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ وہ فوراً ہنسا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی بھلا؟ میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ میرے جتنا ڈیشنگ ہے کیا وہ؟ میں نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھوں کو ہوا میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اف، تم پھر سے شروع ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس بات سے متفق ہو جاؤں گی کہ تم بہت چارمنگ، ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہو؟ وہ اکڑ کر بولا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں، میری بات مانو نہ مانو، لیکن سچ یہی ہے، اور پوری دنیا اسے سچ مانتی ہے کہ میں ہینڈسم ہوں۔ ایک کے نہ ماننے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر شوق انداز میں بولا۔ اچھا چڑیل رانی، چلتا ہوں، کہیں اس چشمہ پوش نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو جل کر کوئلہ نہ بن جائے۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگاتا ہوا چلتا بنا، اور میں اسے جاتے دیکھ کر بے اختیار سر جھٹک کر رہ گئی۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ عرشیا کے گھر مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، اور وہی پاگل لڑکا حسب معمول گیٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہر آنے جانے والے کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لمحے بھر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا ہے، مگر پھر میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور آہستہ قدموں سے نیچے اتر آئی۔ اسٹڈی روم میں پہنچی تو وہاں جسے ہونا چاہیے تھا وہ موجود نہ تھا۔ میں خاموشی سے اندر آئی اور شیلف سے ایک کتاب اٹھا کر بیٹھ گئی۔ کتاب کا عنوان روشن حروف میں درج تھا۔ میں نے اس کی پہلی جلد کا ورق الٹایا تو اس پر ایک تحریر رقم تھی۔ میڈیٹیشن بائی مرکس اورلیس۔ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے خیالات کو قابو کر سکتے ہیں، باقی سب بیکار ہے۔ اس کا مطلب سٹوئک یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ہمارے اپنے حالات، رویے اور رد عمل ہیں۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کسی بات کو مثبت لینا یا منفی۔ آپ یہ چن سکتے ہیں کہ غصہ کرنا ہے یا صبر کرنا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، چننا سمجھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں اس کی تحریر کو دہرایا اور پھر وہ الفاظ خود سے باتیں کرنے لگے۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے آ کر مدھم آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے یہی بات ہے جو مجھے ہر بار بچا لیتی ہے۔ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، تمہیں ہر چیز میں کسی فلسفی کا سہارا کیوں درکار ہوتا ہے؟ وہ آ کر میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پرسکون لہجے میں بولا، کیونکہ جب سب کچھ بیکار ہو جائے تو سوچ ہی تو ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اہم نہیں، بلکہ یہ کہ وہ آپ کے قابو میں نہیں، اس لیے اس پر فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسروں کے رویے، موسم، قسمت یا حالات، یہ سب آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر وقت اور توانائی ضائع کریں جو ہمارے بس میں نہیں تو ہم ذہنی سکون کھو دیتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ سے کتاب لے کر دوسرا صفحہ کھولا اور انگلی سے ایک جملے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیونیشیم نیڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ۔ کوئی انسان اپنی زندگی، اپنے فیصلوں، اپنے خیالات اور اپنے مقصد پر غور نہیں کرتا تو وہ زندگی محض ایک خودکار مشین کی طرح گزر جاتی ہے، اور ایسی زندگی کا کوئی حقیقی معیار یا قدر نہیں رہتی۔ پھر وہ بولا، تمہیں معلوم ہے جب پلیٹو نے الگوری آف دی کیو تحریر کی تھی
تو اس نے اصل میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بیان کیا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ رکے بغیر بولتا گیا۔ کچھ لوگ پیدائش سے غار میں بند ہیں اور صرف دیوار پر پڑنے والے سائے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے اصل روشنی اور اصل دنیا کبھی نہیں دیکھی۔ جب ایک شخص غار سے نکل کر سورج کی روشنی دیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت باہر ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ روشنی دیکھ کر دوبارہ غار میں لوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہاں آسانی، کمفرٹ زون، عادت اور سکون ہوتا ہے، چاہے وہ اندھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دراصل انسان کی مثال ہے۔ روشنی، سچائی اکثر تکلیف دہ اور چبھنے والی ہوتی ہے، اس لیے لوگ حقیقت سے بھاگ کر دوبارہ پرانی عادتوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر غور سے نگاہ ڈالی اور پوچھا، سمر، تمہیں کس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ روشنی سے یا اندھیرے سے؟ سمر ہولے سے مسکرایا اور کچھ لمحے رک کر بولا، فلسفی کبھی ایک مقام پر نہیں رکھتا رشنا، وہ سچائی کی تلاش میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کئی اندھیرے اور روشنیاں آتی ہیں، مجھے تو بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ تم مجھے اپنی غار میں تنہا نہ چھوڑنا۔ تم سچائی اور روشنی کی تلاش میں اتنا آگے نکل گئی تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، کیونکہ میں بھی اندھیرے میں خود کو چھپاتا ہوں، کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، اور تم روشنی کی طرح جگمگاتی ہو۔ اس کا جواب سن کر میں کچھ سمجھ نہ سکی اور اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اسی صفحے کے نیچے اپنی تحریر میں لکھا، مین از نتھنگ ایلس بٹ وٹ ہی میکس آف ہمسیلف۔ اس نے شیلف سے ایک اور کتاب نکالی، دی آرٹ آف ہیپینس۔ اس نے کتاب میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارے لیے، پڑھ کر دیکھنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کتاب کھولی اور صفحات الٹنے لگی۔ بہت شکریہ، میں نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ بولا، چاہو تو اپنے کمرے میں لے کر پڑھ لینا، مکمل ہو جائے تو واپس یہیں رکھ دینا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ کمرے میں لے گئی تو واپس رکھنا بھول جاؤں گی۔ وہ ہنس کر بولا، چلو جیسا تمہارا دل کرے، ویسے تمہیں پڑھ کر مزہ آئے گا۔ میں نے کتاب کو سینے سے لگا کر کہا، میں ضرور پڑھوں گی۔ کچھ لمحے بعد اس نے ایک دم نظریں اٹھا کر کہا، آج موسم بہت اچھا ہے، میں سوچ رہا تھا کہیں باہر چلتے ہیں، ویسے بھی بھوک بھی لگ رہی ہے، یقیناً تمہیں بھی لگ رہی ہوگی بھوک۔ میں نے بے ساختہ ہنس کر کہا، ہاں بہت۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ایک ریسٹورنٹ کے چاؤمین مجھے بہت پسند ہے، تمہیں بھی چکھاتا ہوں۔ ہم دونوں اکٹھے باہر گئے، ریسٹورنٹ پہنچے اور خوش دلی سے کھانا کھایا۔ شکر ہے اس دفعہ اس نے چاؤمین پر کوئی انوکھی داستان نہیں سنائی، کیونکہ یہ انگریزوں کی ایجاد کردہ ڈش ہے جس پر فی الحال تو کوئی تحریر رقم نہیں ہوئی۔ پھر واپسی پر کچھ دیر پیدل چلنے لگے۔ سڑک پر گاڑیاں تیزی سے دوڑ رہی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور سڑک پار کرنے لگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں سڑک پر جمائے ہوئے تھا۔ پار پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کچھ طنزیہ انداز میں کہا، میں تمہاری مدد کے بغیر بھی سڑک پار کر سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا، کہیں تمہیں برا تو نہیں لگا میرا ہاتھ پکڑنا؟ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ واپسی پر جب ہم گھر پہنچے تو لاؤنج میں عرشیہ، رفع اور خالہ بیٹھی باتوں میں موہ تھیں۔ ان کے ساتھ عرشیہ کی بھابھی قریت بھی موجود تھی۔ میں عرشیہ اور قریت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کب آئیں؟ میں نے عرشیہ سے پوچھا۔ عرشیہ کی جگہ اس کی بھابھی قریت نے نرمی سے جواب دیا، بس تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے۔ پھر میں اور قریت آپس میں دھیمی دھیمی گپ شپ میں مشغول ہو گئیں اور موسم کی خنکی میں خیالوں کی گرمی گہری ہوتی گئی۔ ولیمہ کی تقریب 2 بجے رکھی گئی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ آج میں نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کا سٹائل بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک خالہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری نظر اتارنے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، خالہ نے محبت سے کہا۔ خالہ، آپ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آج طبیعت کچھ ناساز ہے، سر میں شدید درد ہے، انہوں نے سر کے پچھلے حصے کو دباتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ تو خالہ، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں ابھی سمر سے کہتی ہوں کہ آپ کو ہاسپٹل لے جائے۔ اچانک مجھے خالہ کی فکر ہونے لگی۔
ارے نہیں، بس دوا لے کر آرام کر لوں گی۔ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ تیار ہوئی ہو یا نہیں، خالہ نے میرے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تیار تو ہوں خالہ، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں کیسے چلی جاؤں، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ارے نہیں، تم جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کل کی تھکن ہے، میری وجہ سے اپنا پلان خراب نہ کرو۔ خالہ نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر رک جاؤں، لیکن خالہ نے نہ مانا۔ پھر مجھے اور رفع کو سمر نے شادی ہال تک چھوڑا اور خود واپس چلا گیا۔ میں رفع کے ساتھ ہال کے اندر چلی گئی۔ اندر ٹھنڈک کے باعث مجھے کچھ دیر بعد سردی لگنے لگی، لیکن رفع کو احساس نہ ہوا۔ میں نے ایک خالی میز دیکھی اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک میری نظر حذیفہ پر پڑی۔ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا کچھ گپوں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، میں نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تمہارے لیے۔ میں نے سوچا اب دوست بن ہی گئے ہیں تو ایک اچھا سا سرپرائز دوں۔ اس نے شوخی سے کہا۔ ایکسکیوز می، میں تمہاری دوست نہیں ہوں اور آئندہ مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو، اس کے علاوہ میں اور کیا توقع رکھوں تم سے، ظاہر ہے دوست ہی سمجھوں گا۔ خیر، میں دوستی کے معاملے میں اتنا برا بھی نہیں، یقین کرو میں مشکل وقت میں اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حذیفہ نے یقین دہانی کرائی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن مجھے تو ہے دلچسپی، اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ تمہیں کیوں ہو رہی ہے دلچسپی؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور تم مجھے جان ہی گئی ہوگی کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ کچھ باتوں سے میں بھی واقف ہوں اور ہمارے درمیان باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے دوستی کے لیے اتنی انڈرسٹینڈنگ کافی ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں اعتراض ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تم مجھے مزید سمجھنا چاہتی ہو اور تمہیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے میرے بارے میں۔ مجھے لگتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، بولو صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے پلکیں جھپکاتے معصوم سی شکل بنائی۔ میں اس کی مسلسل باتوں سے تنگ آ کر ایک لمبی سانس لی اور اپنے الفاظ ترتیب دینے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی زبان کو تھوڑی بریک دینی چاہیے۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن خیر، بریک کیوں؟ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھتے ہی میری زبان کی بریکس فیل ہو جاتی ہیں، دل کرتا ہے تمہارے سامنے بولتا رہوں، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے تیورے چڑھا کر اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اکیلا کیوں نہیں رہنے دیتے؟ منہ اٹھا کر کیوں آ جاتے ہو؟ اچانک مجھے غصہ آ گیا۔ دیکھو، میری مجبوری ہے، مجھے اپنا منہ اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اس منہ پر میرے پیارے پیارے فیشل فیچرز ہیں اور مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے بولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سانس لینی پڑتی ہے۔ او مائی گاڈ، کتنا کچھ کرتا ہوں ایک وقت میں، واہ! اچھا، مجھے لگتا ہے تم اگر اپنی زبان کا استعمال کم کرو تو زندہ رہ سکتے ہو، اور ان آنکھوں میں تھوڑی حیا لاؤ تو بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ لیکن سانس لیے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا نا؟ میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غور سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور تب تک دیکھتا رہا جب تک میں عورتوں کی بھیڑ میں گم نہ ہو گئی۔ اچانک ایک 5-6 سالہ بچہ میرے پاس آیا اور اپنی توتلی زبان میں بولا، آنٹی باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ میں نے پہلے بچے کو دیکھا اور پھر خود کو۔ آنٹی؟ کیا میں اسے آنٹی دکھ رہی ہوں؟ آنٹی؟ اس بچے نے کچھ شرمندہ ہی کر دیا مجھے۔ وہ بچہ بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چڑھ گیا۔ خیر، میں باہر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد بھی نہ بندہ نظر آیا نہ بندے کی ذات، لیکن کچھ تجسس کے باعث میں تھوڑا آگے بڑھی اور دائیں بائیں اس شخص کو تلاش کرنے لگی جس نے اس بچے کے ذریعے مجھے ہال سے باہر بلایا تھا۔ مجھے لگا شاید رفع نے بلایا ہوگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے واپس پلٹنے لگی کہ اچانک میرے پاؤں کے قریب ایک زوردار آواز کے ساتھ کچھ پھٹا، اور پھر ایک کے بعد ایک پٹاخے میرے پاؤں کے قریب پھٹنے لگے۔ پٹاخوں کے اچانک پھٹنے سے میں بری طرح خوف زدہ ہو گئی، اوپر نیچے اچھلنے لگی اور جتنی بلند آواز ممکن تھی اتنی بلند آواز میں چلانے لگی، اماں بچاؤ، اماں، اماں بچاؤ! خوف کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ پٹاخے ایک کے بعد ایک میرے قدموں کے قریب پھٹ رہے تھے، نہ آگے جایا جا رہا تھا نہ پیچھے۔ آخر کار چلاتے چلاتے میرے گلے میں درد ہونے لگا، لیکن ہال کے اندر سے کوئی باہر نہ آیا۔ شاید اندر گانوں اور لوگوں کی آوازوں کا شور ان پٹاخوں سے بھی زیادہ تھا۔
کچھ دیر بعد جب پٹاخوں کا زور ٹوٹنے لگا مجھے زور زور سے کسی کے کہے سنائی دیے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حذیفہ تھا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔